السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہو آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں گی، خیریت سے ہوں۔ سوری گائز، آج سنڈے تھا، فیملی، کزن، سسٹر سبھی آئے ہوئے تھے، اور ہماری جو نئی شادی شدہ جوڑا تھا وہ بھی آیا تھا، تو ان کے ساتھ کچھ کھٹی میٹھی یادیں گزری، کچھ اچھی کچھ بری۔ اور چلیے اپنی بارے میں نہ بتا کر اپنی اسٹوری کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں مافیا کوئین، اور بیٹھ کے سب کچھ ٹی وی میں دیکھ رہے تھے، ایوری تھنگ۔ تب وہ لڑکی کہتی ہے، یہ کیا دکھا رہے ہو تم مجھے؟ کیا یہاں پر کوئی عدالت لگی ہے؟ بالکل لگی ہے۔ تم نے کیس لیا تھا نا، بنا جانے بنا اسٹڈی کیے، ایوری تھنگ کچھ بھی نہ کر کے تم نے یہ کیس لیا تھا۔ کل تمہیں عدالت میں جانا ہے، لیکن تمہیں اے بی سی کچھ بھی نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا، اور تم نے یہ کیس لیا ہے صرف اس چیز سے کہ تم اپنے پاپا سے کچھ ساتھی۔ اتنی غصہ تھی کہ تم نے یہ کیس لے لیا۔ اللہ کہ تمہارے پاپا نے تمہیں منع کیا ہے، پھر بھی تم نے یہ کیس لے لیا۔ بٹ مزہ نہیں آ رہا اس چیز میں، مجھے مزہ نہیں آ رہا، کچھ چینج کرتے ہیں۔ واٹ دا ہیل، کوئی گیم شو چل رہا ہے؟ گیم شو نہیں، ایک مووی دیکھی ہے تم نے، سنی دیول کی مووی دیوا کی عدالت؟ میں نے دیکھی، کئی دفعہ دیکھی ہے۔ آئی لائک اٹ، مجھے پسند آئی وہ مووی۔ بالکل ایک ہی ٹائم پر فیصلہ، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ سنا، پتا چلا، گواہ ہے، ثبوت ہے، سب کچھ تمہارے سامنے ہے، تو سزا دے دو۔ چاہے سزائے موت ہو، چاہے سزا کچھ اور چیز کی ہو، لیکن سزا دینی چاہیے۔ میں تمہیں یہ نہیں کہوں گی کہ تم کیا کر رہے، کیا فیصلہ کیا، بالکل بھی نہیں۔ ابھی تو شروعات ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ اپنے آدمی سے اشارہ کرتی ہے، کچھ لکھ کے بھیجتی ہے، وہ سب یہ دیکھتا ہے تو اس کے چہرہ تو نظر نہیں آ رہا، اس کا آدمی کا چہرہ تو بالکل نظر نہیں آ رہا سوائے آنکھوں کے۔ وہ جب اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے تو ڈر تھا، تو وہ یہاں سے کہتی ہے، کیا وہ ڈر گئے؟ نہیں باس، میں ڈرا نہیں، بس سوچ رہی اس کے ساتھ یہ کرنا ضروری۔ بالکل دیکھو، اس نے ایک جھوٹ بولا، اس نے کہا اس نے اپنے بھائی کو نہیں مارا، لیکن ثبوت اور گواہی سب کچھ اس کی زبانی تم سن چکے تھے، تو تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں اسے ایک سزا دینی چاہیے؟ تو سزا کی سٹارٹ کرو۔ اوکے باس، یہ کہہ کر وہ اس انسان کو سزا دینے کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور باکس جس میں اس نے سانپ، بچھو وغیرہ سب کچھ رکھا تھا، لیکن انہیں ان میں سے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا تھا، کسی چیز کو نہیں۔ بس ایک ڈبہ لاتا ہے پلاسٹک کا، اور اس کے دونوں پاؤں اس کے اندر ڈال دیتا ہے۔ ایک پاؤں میں ایک ڈبہ، دوسرے میں دوسرا ڈبہ، ان کے دو ڈبے لاتا ہے ایک ایک پاؤں کے لیے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، وہ ایک اور باکس کھولتا ہے جسے ابھی تک کھولا نہیں، اس میں سے اسے ملتے ہیں کیکڑے۔ کیکڑے زہریلے نہیں ہوتے، لیکن ہاں کاٹتے بہت ہیں اپنے پنجوں سے، اگر کبھی انہیں لگے کہ کوئی انہیں نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ اپنی حفاظت کرتے ہیں کیکڑے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، ان دونوں باکسوں میں 5 اس باکس میں 5 اس باکس میں سیدھا اس آدمی کے پاؤں پہ رکھتا ہے، اور وہ جو اسٹارٹ کرتے اسے کاٹنا، اس آدمی کی چیخیں نکل آتی ہیں۔ وہ کہتا مجھے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ سب بنائی گئی چیزیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ تو کہتی ہے اوکے۔ تب وہ کہہ رہی کہ مان رہے کہ وہ شاید کسی نے اس کی ویڈیو بنائی ہے، کچھ اور ایڈٹ بھی کیا ہوگا نا، تم کیوں اس کے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟ اوکے لال مرچ، ڈونٹ وری سویٹ ہارٹ، آگے اور بھی چیزیں ہیں۔ تو دوسرا سوال تھا ہمارا، کیا تم نے اپنی بھتیجی پلس اپنی بابی کا سگنیچر لیے تھے کورے کاغذ پہ، اور جس پہ تم نے منع کیا ہے، یہ میں رائٹ؟ میں نے نہیں لیا، کہہ رہا ہوں نہیں لیا، پلیز انہیں میرے پیروں کو ان میں سے ہٹا دو پلیز، یہ لوگ مجھے بہت کاٹ رہے ہیں، یہ لوگ تو نہیں ہیں، کیکڑے ہیں بیٹا، کیکڑے۔ ہاں یہ جانور مجھے کاٹ رہے، پلیز انہیں نکالو، پلیز۔ ابھی تو شروعات ہے، ابھی دوسری سزا کی باری ہے۔ تب وہ اسے ایک ویڈیو اور دکھاتا ہے، وہ شوق تھی، وہ لوئر لڑکی، مطلب کون؟ ہاں ہماری پیاری سی نینا ٹھکر۔ نینا شاکڈ کہ اس کے پاس ایسے ویڈیو کہاں سے آ رہے ہیں،
اور اس میں تو کوئی بھی ایڈٹ نہیں لگ رہا. اتنا تو نیہا تو جان چکی ہے کہ یہ ساری چیزیں اوریجنل ہیں. تو کہتی ہے اس کا فیصلہ عدالت کر سکتا ہے، قانون ہے. اگر اس نے کچھ کیا ہے تو اس کی سزا بھی قانون دے سکتی ہے. تم یہ سب کیا کر رہے ہو؟ اگر تم چلا کے بات کرو گی نا تو میں تمہارا منہ بند کر دوں گی، اور میرا سزا تو چلتا رہے گا، میری سزا رکے گا نہیں. اگر تم اسی طرح کرو گی تو اس کی سزا میں اضافہ ضرور ہو سکتا ہے. مس مرچی، یو ڈونٹ کال می مرچی. آف کورس مرچی، آئی لائک اٹ مرچی. مجھے مرچی کھانا پسند نہیں ہے، بٹ کیا کرے، کبھی کبھار ٹیسٹ بدلنا پڑتا ہے. اینی وے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا. تو وہ اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں جہاں پر وہ اپنے بھابھی سے کہہ رہا تھا، بھائی نے اتنے زیادہ لون لیے، اتنا مارکیٹ سے پیسہ لیا، ان سب کے پیسے چکانے، اور اس میں آپ کی بیٹی، آپ کی اور میری پیاری بھتیجوں کی سگنیچر ضرورت ہے. تو آپ سگنیچر کیجئے، مجھ پہ بھروسہ رکھیے. میں اس نے انہیں جتنے بھی ادھار لیے، جتنے بھی مارکیٹ سے پیسے لیے، میں سب کچھ چکا لوں گا، لیکن آپ کے سگنیچر کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. تو بیچاری ماں بیٹیاں بہت پیار سے اس کے مان کر اسے سگنیچر کر کے دے دیتی ہے. تب وہ کہتی ہے یہ بھی ایڈٹ کیا ہوگا میں نے شاید. ہاں شاید کیا ہوگا، لیکن اس میں تم سچے ہو، بالکل سچے. اور تم یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہو؟ جہاں جہاں تم گئے تھے وہاں کیمرے سے بھی تھے، کیمرے ہوتے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے کیمرے ہوتے ہیں. اور کیا ہے نا، میرے جتنے لوگ ہیں، میری جتنی ٹیم ہے، وہ سب سب سے بڑے آئیکر ہے، سب سے بڑے آئیکر ہے جو کمپیوٹر کو اپنی انگلیوں پہ نچاتے اور اس کے اندر سے اتنی ایسی چیزیں نکالتے جو آپ کچرے کے ڈبے میں ڈال دیتے، یا تو آپ ڈال رہے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ڈال چکے ہیں باکس میں، کہ آپ کی جتنے بھی گندگی تھی وہ آپ نے صاف کی ہے. لیکن میرے لوگ ایسے ہیں، اس گندگی کے اندر گھس کے اس گندی چیز کو بھی نکال لیتے ہیں. تھینکس ٹو مائی ٹیم جنہوں نے اتنی محنت کر کے یہ ویڈیو نکالی ہے. اور بھی پتہ ہے کتنے گھنٹے میں؟ صرف ایک گھنٹے کے اندر اور ساری انفارمیشن میرے پاس آ گئی جس کی مجھے ضرورت ہے، سب کچھ. اب تم نے دوسرا جھوٹ بول دیا تو دوسری سزا کے لیے تیار رہو. تو اشارہ کرتی ہے ان میں سے کچھ چوہے، اس کے ہاتھ بھی بندھے تھے. اس کے ہاتھ اس طرح نہیں بندھے تھے کہ پیچھے سے نہیں، اس کے ہاتھ ایک لمبی لکڑی کے اوپر بندھے تھے، اور اس کے سائڈ میں ایک باکس، باریک سی باکس تھی جس میں آپ چوہے کو ڈال سکتے، جیسے ایک پیپ لائن ہوتی تھی نا، موٹی والی پیپ لائن ویسی تھی. اس کے اندر وہ چوہا ڈال دیتے اور چوہے کے کچھ خوراک اس کے ہاتھ کے اوپر لگا دیتے. پھر کیا، چوہا جس طرح اسے کاٹنے کا اسٹارٹ کرتا ہے، اس کی اور دردناک چیخ نکلتی ہے اور زیادہ. تب نیہا کہتی یہ کیا طریقہ ہے کسی کو سزا دینے کا؟ یہ میرا طریقہ ہے، میرا نام نہیں جانتی؟ پھر سے کہتی ہے مافیا کوئین. میں نے نئی سزائیں ایجاد کی ہے، ان میں سے نئی سزا یہ بھی ہے. تھوڑا انجوائے تو کرنے دو مرچی، کتنا بے صبری کرتی ہو سویٹ ہارٹ، تھوڑا صبر کرو، آگے بہت کچھ ہے. تو اب میرا تیسرا سوال، اس بار اگر تم نے کچھ بھی جھوٹ بولا اور میں نے تمہیں ثبوت دکھائے تمہارے خلاف، تمہارے ایویڈنس کہہ سکتے ہو نا، وہ دکھائے، تو اس کے بعد تمہاری سزا کی طریقہ میرا بدل جائے گا اور میرا دماغ بھی بدل جائے گا. جہاں تمہیں نارمل کاٹ رہے ہیں وہاں تمہارے باکس میں مین پارٹ کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور اس بار وہاں کیا ڈالا جائے گا اس کے بارے میں تم سوچو گے نہیں، اور میں کر کے دکھا دوں گی. تو ٹھیک ہے، میرا تیسرا سوال ہے، لگتا ہے میں KBC کھیل رہی ہوں، اور کون بنے گا؟ تمہاری جان کی حفاظت کی ذمہ داری تمہارے ہاتھ میں تھی، بٹ تم تو منع پہ منع کر رہے، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے، اور بالکل تمہارے ثبوت تمہارے سامنے آتے جا رہے ہیں جن ثبوتوں کو تم جھٹلا بھی نہیں سکتے. اتنے سوری گائز، اسٹرانگ ایویڈنس ہے تمہارے خلاف. بیچ میں اٹک گئی تھی، کچھ سوچ رہی تھی، دماغ کہیں اور تھا. سوری گائز، تمہارے خلاف اتنے اچھے ثبوت ہیں میرے پاس جنہیں تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں تمہارے ساتھ اور کیا کر سکتی ہوں. تمہیں موت کی سزا دوں، یہ ہو نہیں سکتا. تمہیں موت سے پہلے موت کے روبرو کرواؤں گی، یہ کر سکتی ہوں میں.
یہ بالکل اچھی طرح کر سکتی ہوں، اور اس کا اسٹارٹنگ تمہیں کر چکی ہوں۔ ایک ہاتھوں میں چوہے، پیروں پہ کیکڑے، کیسا مزہ آ رہا ہے، تمہیں کاٹ رہے ہیں، درد سے چیخ بھی رہے ہو، لیکن کیا ہے نا، میرے آدمی نے ہمارے یہاں کی تمہاری ساؤنڈ کو بند کر دیا ہے، تمہاری چیخ مجھ تک نہیں پہنچے گی، تم خود اس چیخ کو صرف سنو گے، اور وہاں جتنے میرے لوگ ہیں وہ سنیں گے، اور وہ انسان صرف سنیں گے، کچھ کریں گے نہیں تمہارے لیے۔ یہاں بیٹھ کے یہ جو مرچی ہے نا، وہ صرف اسے بھی سنا ہی نہیں دے رہا، تمہاری چیخ، تمہارا چلانا، تمہارا درد، بس تمہارے چہرے کے ایکسپریشن سے دیکھ رہے ہیں ہم۔ جب میں سوال کرتی ہوں تب تمہارے منہ کا سائلنٹ کھولنے کے لیے ہم سننے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن جب تم جواب نہیں دیتے ہو تو میں اپنی چال چلتی ہوں۔ شطرنج کھیلا ہے کبھی تم نے؟ شطرنج ایک بہت اچھا گیم ہے جسے کھیلنا چاہیے، لیکن آج کل میں ایک شطرنج کی نئی کھلاڑی سے ملی ہوں، بہت شاطر کھلاڑی ہے یہ، کچھ دکھتی کچھ اور ہے لیکن ہوتی کچھ اور، پہچان کسی چیز کا بتاتی ہے تمہیں کہ میں یہ ہوں، لیکن یہ وہ نہیں ہے جو یہ دکھاتی ہے ہمیں۔ اینی اس شاطر کھلاڑی سے تو میں بعد میں خود ملاقات کر لوں گی، فی الحال تمہاری سزا کا وقت ہوتا ہے، سوال کا وقت ہوتا ہے۔ تو تم نے اپنی بتیجیوں کا تم نے اپنی بتیجیوں کا سودا کیا ہے، ہاں یا نہ؟ اس سے پہلے کچھ اور کہوں گی، تمہاری بتیجیوں کا ایج پتہ ہے کتنا ہے؟ 16 سال، دونوں جڑوا ہیں، دونوں 16 سال کی ہونے کو والی ہے، ابھی تک پوری طرح سے بالغ بھی نہیں ہے۔ ان کا سودا تم نے گندے بازار میں کیا ہے، جس کا نام لینا مجھے نہیں چاہیے، پھر بھی لے رہی ہوں، جہاں پر جسموں کا سودا ہوتا ہے وہاں پر تم نے اپنی بتیجیوں کا سودا کیا۔ یہ بھی نہیں سوچا وہ کوئی غیر نہیں، تمہارے بھائی کے بیٹیاں ہیں، بٹ نہیں، تم نے یہ نہیں سوچا۔ اب اگر تم نے جھوٹ بولا، ماں قسم کھا کے کہتی ہوں، بنا کچھ کہے، جتنے چیزیں میں نے تمہارے اس باکس کے اندر ڈالے نا، وہ ساری چیزیں تمہیں ایک باکس میں ڈال کے ان ساری چیزیں تم پر گرا دوں گی، اور میرے پتہ ہے زہریلی سے زہریلی چیزیں رکھی ہے۔ موت تو تمہیں ویسے بھی آنے والی ہے، یہ نہیں ہے کہ تمہیں نہیں آئے گی، لیکن موت تمہیں کم وقت میں آئے گی، ایک ساتھ حملہ نہیں کریں گے، آرام آرام سے تمہارے جسم کے اندر رینگتے رینگتے کہیں جا کر تمہاری موت ہوگی۔ موت ایسی ہوگی جسے دیکھ کر دنیا ڈر جائے گی، تم ایک مثال رہو گے کہ کبھی بھی اپنے گھر کی عزت کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے، خاص کر ایسے لوگ جو اس کے سگے ہوتے ہیں، لیکن تم تو سگے کہلانے کے بھی لائق نہیں ہو۔ تو تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہیں، رکو، یہ کیس عدالت میں جائے گی اور تم یہ کھولو مجھے، اف، تم رکو، تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، پہلے مس مرچی سے بات کر لوں۔ مس مرچی، میں نے پہلے بھی کہا، اب بھی کہہ رہی ہوں، بنا سوچے سمجھے آپ نے یہ کیس لے لیے، اب سارے ایویڈنس، سارے ثبوت آپ کے سامنے، تو آپ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ کیا آپ اس کیس کو یہیں پر ختم کرنا چاہیں گے؟ ختم کرنا چاہیں گے تو آپ کو یہ لکھنا پڑے گا کہ آپ نے اس کی کیس لے کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اور میں 100% کہہ سکتی ہوں کہ آپ یہ لکھیں گی نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ کا فیصلہ سرحدوں پر، لیکن میرا سزا بھی آپ کے سرحدوں پر ہونا چاہیے نا، جو سزا عدالت قانون اس کمینے انسان کو دے رہی ہوں، اس سے کئی اٹکے سزا میں اسے دے رہی ہوں۔ اگر قانون دیتی تو اسے اتنے سال کی سزا ہوتی، پھر یہ نکلتا، پھر وہی حرکتیں کرتا، پھر اپنے بتیجوں کو ڈھونڈتا، پھر کچھ کرتا، لمبا چلتا نا یہ سلسلہ۔ اگر موت کی بھی سزا دی جائے، جیسے کہ پارسی، کیونکہ قتل کیا ہے انہوں نے، لیکن قتل کی تو کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کو بھی میں جلا دوں گی، یا کسی اور طریقے سے یہ خود کو بچانے کے لیے جھوٹ بول دے گا کہ اس نے اپنے مرنے کے ڈر سے، میرے ڈر سے، میرے خوف سے یہ قبول کیا اس نے مارا ہے اپنے بھائی کو، سب کچھ ایوری تھنگ یہ کرے گا، میں اتنا جانتی ہوں۔ لیکن میں نے جیسے آپ سے کہا تھا سنی دیول کا مووی دیوا کی عدالت، ویسے ہی میری عدالت ہے، اور پتہ ہے میری عدالت کا نام کیا ہے؟ مافیا کوئین عدالت، جو صرف دیکھتی ہے، سنتی ہے اور ڈائریکٹ فیصلہ سنا دیتی، اور آج میری زندگی کا سب سے بڑا کیس یہ ہے۔ اچھا، وہ کیس کہاں گیا جسے تم نے ان لڑکیوں کی سزا اس لڑکوں کو دی، تینوں کو؟ وہ
اور تو بس ایوے ہی میرے سامنے آ گیا تھا. اس کے بارے میں نے مووی کو تھوڑا لیٹ سمجھی تھی. بھئی جب سمجھ میں آیا تو میں نے یہ پہلا کیس لے لیا اپنا. دیوا کی عدالت. تو مافیا کوئین کی عدالت کو انجوائے کرو میری جان مرچی. ڈونٹ. اوکے اوکے. ریلیکس. جسٹ ریلیکس سویٹ ہارٹ. ابھی تو تم سے بات کرنا بہت اچھا لگ رہا ہے اور بات کرنا چاہتی ہوں. تبھی وہاں پر کچھ چیزوں کی آواز آتی ہے آہٹ کی، جسے سن کر وہ تھوڑی سی حیران ہوتی ہے. تب اپنے سامنے نیہا ٹکر کے سامنے نیہا ٹکر کو دیکھ کر کہتی ہے سو تو تمہارے لوگ آ گئے مجھے گھر پکڑنے کے لیے. آئی پی ایس نیہا ٹکر. نیہا شوکڈ کہ اسے کیسے پتا کہ یہ ایک آئی پی ایس آفیسر ہے. کیا ہوا نیہا ٹکر؟ مجھے پکڑنے کے لیے تمہیں 1 سال لگے. دس ناٹ فیئر. مافیا کی دنیا کی کوئین تو میں ہوں، لیکن مجھے پکڑنے کے لیے تمہیں اتنے سال کیوں لگے؟ یہ سوچنا پڑا. پر ہائے، پتہ ہے میرے ہر کام میں تم رکاوٹ آتی ہے، میرے ہر مسئلے میں تم آتی ہو. نیہا نیہا نیہا. جب بھی کچھ کرتی ہوں تو آئی پی ایس نام کسی کو نہیں پتا، چہرہ کسی کو نہیں پتا. میرے گن کے سپلائی کو روکا آپ نے، میری بہت سی چیزوں کو روکا آپ نے، اور صحیح کیا آپ نے، کیونکہ وہ چیزیں غلط تھیں اور مجھے بھی نہیں پتا تھا وہ چیزیں غلط میرے ذریعے سے آ رہی تھی جو آپ نے پکڑوا کر اپنی ٹیم کو دیا. زبردست نیہا ٹکر، زبردست. لیکن آپ کو نہیں پتا نیہا، کئی بار کبھی آپ چوٹ کر لیتی ہیں مجھ سے. آپ مجھ سے آگے جانا چاہتی ہیں لیکن میں تو آپ کے پیچھے سے ہی آ رہی ہوں، کبھی آپ کے آگے نہیں آؤں گی. ایماندار لوگوں کی قدر کرتی ہوں نیہا ٹکر. ویسے تمہیں نہیں لگتا تمہیں اپنے پاپا کو بتا دینا چاہیے کہ تم ایک وکیل کے ساتھ ساتھ ایک آئی پی ایس آفیسر بھی ہو، جسے چن کے ان آئی پی ایس سے چن کر مس نیہا ٹکر کو مافیا کوئین کو پکڑنے کے لیے لایا گیا ہے. اور اب تمہیں پتا ہے نیچے تمہارے لوگ، تمہاری پولیس ٹیم آئی ہے مجھے پکڑنے کے لیے، کیونکہ تمہارے ذریعے ہی انہیں مجھ تک پہنچنا ہے. کیا بات ہے، اب کھیل میں مزہ آئے گا. وہاں بیٹا انسان جب یہ سنتا ہے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں. تب وہ کہتا ہے باس آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں مجھے پتہ ہے کہ میں چاروں طرف سے گھیر چکی ہوں، اگر اب میں یہاں سے نکلوں گی تو کیسے نکلوں یہ سوچ رہی ہوں میں. بٹ ڈونٹ وری، میں کچھ نہ کچھ طریقے سے تو نکل آؤں گی، لیکن میری سزا تو ابھی کمپلیٹ ہوئی نہیں. تو ہاں، اتنی چیزوں کے جاننے کے باوجود بھی تم یہ کہہ رہی ہو کہ تم میری ہاتھوں سے بچ جاؤ گے. اب نیہا پورے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اس سے بات کرنے سٹارٹ کر دیتی ہے، بالکل فیس ٹو فیس. اب چہرے پر گھبراہٹ نہیں، اب چہرے پر کچھ بھی نہیں، صرف غصہ. ایک دوسرے کی آنکھوں میں غصہ. نیہا ٹکر پلس مافیا کوئین کی آنکھوں میں غصہ. تو مافیا کوئین کہتی ہے بالکل، اب بھی میں تم سے آنکھیں ملا کے کہہ سکتی ہوں کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. جیسے میں یہاں آئی تھی ویسے ہی یہاں سے چلی جاؤں گی. بس اتنا انتظار کرنا کہ میں کیسے جاؤں گی. ڈونٹ وری سویٹ ہارٹ، تمہاری آنکھوں کے سامنے سے جاؤں گی اور تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے، نہ تم نہ تمہاری وہ ٹیم جسے 1 سال لگے تھے مجھ تک پہنچنے میں. چاہا کیا ہو گیا، سوچا نہیں ہوگا نا آپ نے. چلے میں بتاتی ہوں. مس نیہا ٹکر آئی پی ایس آفیسر، سب سے بڑی ایماندار آفیسر، جو ایک لائر کی طرح اپنے کرتوے نبھاتی، کلب میں جاتی ہے، ہر چیز کرتی ہے. وہاں پر میرے بارے میں میرا کیس ان کے پاس آ گیا. بہت سے افسروں نے کہا کہ مس نیہا ٹکر آپ نے یہ کیس لے کر بہت بڑی غلطی کی ہے، آپ کو یہ کیس لینا نہیں چاہیے. لیکن آپ نے کہا میں مافیا کوئین کو ہر قیمت پر اس جیل کے اندر لا کے دم لوں گی. اگر میں نے اسے نہ لایا تو میں اپنا نام بدل دوں گی. تو مرچی یہی نام رکھو نا اپنا. آئی لائک یور نیم. ابھی فی الحال تو ہم دونوں کی باتیں بعد میں ہوں گی، سب سے پہلے انہیں سزا دینے کی باری ہے. تو آپ وہاں سے نکلیے باس، میں کچھ کرتا ہوں. ڈونٹ وری، میں نے کہا نا میں آ جاؤں گی، کیوں ٹینشن لے رہی ہو؟
टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम करो। हाँ तो मिस्टर चाचे ज़रा बताना पसंद करेंगे कि आपने ये हरकत की है नहीं की? हाँ की है, मैंने सब कुछ किया, मैं मानता हूँ। प्लीज़ मुझे इन जानवरों से निकालो, इन जानवरों को मुझसे बस इतना ही सुनना था मुझे। तो नेहा टक्कर सुन लिया आपने कि ये बंदा अपने मुंह से अपनी इस गुनाह कबूल कर रहा है कि इसने अपने भाई को मारा है, इसने अपनी भाभी और भतीजी से गलत सिग्नेचर लिए, इसने अपने भतीजों को भेजा है, यानी कि गलत जगह पर भेज दिया है। गाल कह सकते, कुछ भी कह सकते हो, जिस्म फरोशी के काम के लिए भी भेज सकते हैं या कुछ और भी करने के लिए कह सकते हो। चॉइस विद यू, सोचना तुम्हारा काम और अब सजा देना मेरा काम है। सजा दे दो और इसके जिस्म में इतने सारे जानवर छोड़ दो कि ये जिंदा तो बचेगा लेकिन उस हालत में नहीं मिलेगा इन अफसरों को। सारे जानवर जो चीज़ तुम लाए हो, बिच्छू, सांप, नेवले, क्या चीज़ लाए, जितने जानवर लाए हो छोड़ दो इसके ऊपर। अब उसे एक बॉक्स के अंदर डाल दिया जाता है। ओके, तो मैंने तो मान लिया ना कि मैंने सब किया, मुझे सज़ा दिलाओ, मुझे कानून की सज़ा ज़रूरत। मैं ये एकदम चुप, बिल्कुल चुप। अभी तो शुरुआत है तुम्हारी सज़ा की। आए दिन तुम्हें ये सज़ा मिलेगी जब तक तुम मर ना जाओ। क्या है ना, मैंने तुम जैसे गुनाहगारों के लिए अलग अलग सज़ा लिखी है, अलग अलग चीज़ करके मैं तुम लोग को सज़ा दूंगी ताकि दुनिया में जितने भी गंदगी हो उसे साफ करने की जिम्मेदारी मैंने ली है। तो मैं तुम्हें साफ करने की स्टार्ट तो कर चुकी हूँ, अब आगे देखते कि मैं क्या कर सकती हूँ। इंतज़ार करना। ये कहकर वो टीवी बंद कर देती। अब अपने पाँव पे पाँव रख के नेहा के साथ नेहा को देखने स्टार्ट कर देती। तब नेहा कहती है, सो अपना चेहरा दिखाओगे मुझे? वैसे भी तुम्हारा चेहरा थोड़ी देर बाद मैं देखने वाली हूँ, तो क्यों ना तुम अपनी मर्जी से अपना चेहरा मुझे दिखाओ और प्लीज़ मेरे हाथ खोल दो। अच्छी चीज़ है खुद पे कॉन्फिडेंस रखना। हाँ, अच्छी चीज़ है, शायद मुझे भी है खुद पे भरोसा, बट क्या है ना, मेरा और तुम्हारा भरोसा थोड़ा अलग है। तुम्हें मुझे ढूंढने के लिए 1 साल लगा था, लेकिन मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए कुछ वक्त लगे थे। जब तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा तो मैंने देखा तुम्हें कहाँ देखा, क्योंकि जब जब तुम मेरे इलाके में घुस के मेरे लोगों को पकड़ने की कोशिश करते हो, जिसे कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ स्वीट हार्ट, वैसे ही पर्दा मैं करती तो तुम नहीं करते। बस तुम्हारी एक गलती से, सिर्फ एक गलती से तुम पकड़ी गई और मुझे पता चला कि नेहा टक्कर IPS ऑफिसर निकली। जानना चाहोगे वो कि गलती क्या है? चलो मैं खुद बता देती हूँ। तुम्हारी राइट हाथ में जो तिल है ना, उस तिल पे तुमने एक टैटू रखा है, टैटू बनाया है। सीधे हाथ में तिल, एक छोटा सा तिल, और उसमें तुमने टैटू माँ लिखा है, और वही निशान तुम्हें पकड़ने के लिए काफ़ी थी। मिस नेहा टक्कर, हमला करो, दुश्मन को कमज़ोर मत समझ के करना, सोच समझ के करना। और तुम्हें क्या लगता है मैं शेरनी हूँ? तुम्हें भी शेरनी बना चुकी हूँ, तुम्हें भी शेरनी का लक़ब देख चुकी हूँ। लेकिन क्या है ना माई शेरनी, कि जब आप शिकार करने चाहो तो 3-4 कदम पीछे हो जाओ, क्योंकि शेर की अक्सर आदत होती है अपने शिकार से पहले 2-3-4 कदम पीछे जाती है, फिर कहीं जाकर वो एकदम एक दहाड़ के साथ उन पे हमला करता है और उसी वक्त अपने शिकार को मुंह में करके खाने लगता है। बिल्कुल वैसे मैं भी वैसी ही हूँ। मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम सोच रही हो कि तुम मेरे पीछे आ रही थी, नहीं, मैंने 3-4 कदम पीछे लिए थे तुम्हें आगे लाने के लिए। तो देख लो, आज तुम खुद ब खुद मेरे सामने आ गई। नेहा टक्कर, तुमने मुझे ढूंढने के लिए 1 साल बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, बहुत ज़्यादा। ओके, लो तुम्हारा फ़ोन आ रहा है। ऑफकोर्स मेरा फ़ोन आएगा, तुम्हारे अफसरों का है ना। चलो बात कर लेते, तुम्हारे सामने करते। चलो, हेलो, कहिए IPS ऑफिसर के
सीनियर्स, कैसे याद किया आपने कैसे याद किया आपने माफिया क्वीन को? चलो कोई बात नहीं, याद किया तो किया, उसे पकड़ने के सपने देख रहे हो अभी दिन दहाड़े? अभी तो रात भी नहीं हुई, अभी तो शाम होनी बाकी है। कुछ तो सोचो, कहीं पर कुछ तो करो। हाय, एक तो खूबसूरत लड़की लाकर मेरे सामने बिठा दिया और मुझसे पकड़ने की इंतजा कर रहे हो। क्या सिखाओगे? यही अपने हथियार फेंक दो, अपने आप को सरेंडर कर दो, कानून के साथ रहो, कानून तुम्हें सज़ा दे नहीं सकता तो क्या हुआ, कानून को सपोर्ट करो, अपना पर्सनल वरेवर 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 बहुत सी चीज़ें आती हैं जो मैं बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन मैं बोलूँगी। आप ये चाहते हैं मैं अपने आप को आप सबके हवाले कर दूँ, प्लस आपका प्यारा सा क्यूट सा जानवर बन के पिंजरे में चली जाऊँ और आपका गवाह बन जाऊं, कानूनी गवाह, जो अपने माफिया के बारे में सारी चीज़ें आपको बताए, मैं क्या क्या काम किया है, मैंने किस के साथ काम किया, मेरे साथ कौन कौन मिले, किस किस के साथ मैंने बिजनेस किए, किस किस को मैंने पैसे दिए, कितने राजनीति लोग मेरे साथ हैं, कितने बिजनेसमैन मेरे साथ हैं। तो आपका ये सपना सपना रहेगा, क्योंकि माफिया क्वीन खुद बनाती है लोगों को, लोग माफिया क्वीन को नहीं बनाते, ये बात याद रखना। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरी स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय दीजिएगा मेरी इस स्टोरी के बारे में। ये ट्विस्ट आपको कैसे पसंद, ये ट्विस्ट आपको कैसे लगा? नैना टक्कर जिसे हम बना चुके थे वकील, अब वो एक आईपीएस ऑफिसर के साथ सामने आई, आईपीएस ऑफिसर बन के सामने आई है, जिसके बारे में ना किसी को नहीं पता सिवाय माफिया क्वीन को पता है। और माफिया क्वीन तो ऐसे तो क्वीन नहीं बनते ना। जब आपको अपने दोस्तों के बारे में पता होगा तो आपको अपने दुश्मनों के बारे में 100% पता होना चाहिए। तो माफिया क्वीन ने पता लगाया कि नेहा टक्कर कौन है, लेकिन अब क्या, नेहा टक्कर के सामने तो बेटी है, उसके साथ क्या करेगी ये नहीं पता, लेकिन वो उनकी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट होगी, उनकी लव स्टोरी स्टार्ट होगी या मिस बेंजी की लव स्टोरी स्टार्ट होगी, और कहाँ से होगी कैसे होगी, ये तो जानने के लिए आप लोगों को मेरे साथ बने रहने पड़ेगा। हो सके तो मेरी स्टोरी को एक्सेप्ट कीजिए, सॉरी को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आज मैंने कोई भी स्टोरी अपलोड नहीं की, लेकिन आपके लिए रात के तकरीबन इतने बजे मैं बैठी हूँ, टाइम नहीं बताऊंगी, लेकिन रात को बैठ कर आपको रिकॉर्डिंग करके सुना रही हूँ। ओके गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और फिर से कहूँगी, मेरी माफिया क्वीन के बारे में मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये ट्विस्ट कैसा लगा। अब के माफिया क्वीन प्लस आईपीएस के बीच में कुछ होगा, या फिर मिस बेंजी अम्मा लॉयर के बीच में कुछ होगा, क्योंकि मिस बेंजी के ख्याल से ये तो वकील है। अब आगे जाने के लिए मेरे साथ ज़रूर बने रहिए। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा।